امریکی ادارے پینٹاگن نے تصدیق کی ہے کہ ایران کی جانب سے امریکی افواج پر پہلے حملہ کرنے سے متعلق کوئی خفیہ رپورٹ موجود نہیں تھی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق پینٹاگن حکام نے سینٹ اور ایوان نمائندگان کی کمیٹیوں کو 90 منٹ سے زائد بریف کیا۔ اس دوران ایران پر امریکی حملے سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ بریفنگ میں ایران کے میزائل پروگرام اور خطے میں اس کی حمایت یافتہ گروہوں کو امریکی مفادات کے لیے خطرہ قرار دیا۔ تاہم غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ پینٹاگن حکام نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایسی کوئی خفیہ اطلاع موجود نہیں تھی جس سے ظاہر ہو کہ ایران امریکہ پر پہلے حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ خبر رساں ایجنسی کو ذرائع نے بتایا کہ ایران کی جانب سے عمومی خطرات ضرور تھے، لیکن امریکہ پر فوری یا پیشگی حملے کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملا۔ امریکی حکام کے مطابق ایران کے خلاف کی گئی کارروائیوں میں 1000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ان میں میزائل کی تنصیبات، فضائی دفاعی نظام اور بحری جہاز شامل تھے۔ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور دیگر اعلیٰ عہدیدار مارے گئے۔ امریکی فوج نے بتایا کہ B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں نے زیر زمین تنصیبات پر 2000 پاؤنڈ وزنی بم گرائے۔ بریفنگ کے دوران ڈیموکریٹ رہنماؤں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کی اور کہا کہ اس جنگ کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ بعض اراکین نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ امن مذاکرات ترک کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا، جبکہ ثالث ملک عمان کا کہنا ہے کہ بات چیت کے امکانات موجود تھے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی کانگریس کو دی گئی بریفنگ نے جنگ کے حق میں پیش کیے گئے ٹرمپ انتظامیہ کے مواقف کو کمزور کیا۔ امریکی حکام نے ایک روز قبل صحافیوں کو بتایا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کا فیصلہ جزوی طور پر ان اشاروں کی بنیاد پر کیا کہ ایرانی مشرق وسطی میں تعینات امریکی افواج پر شاید پیشگی طور پر حملہ کر سکتے ہیں۔